میرا نام زہرا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میں اور میرا خاندان کالے جادو کا شکار ہوا اور برباد ہو کر رہ گیا۔ یہ واقعہ 2009 میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں پیش آیا اور آج بھی ہمارا خاندان اس کا ذکر کرتے ہوئے خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ میرا تعلق ایک بہت بڑے اور امیر خاندان سے تھا۔ ہم بہت ہنسی خوشی رہا کرتے تھے، مگر سب کچھ اچانک بدلنے لگ گیا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ایک رات ہماری امی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ہم ابتدا میں لگا کہ شاید وہ بیمار ہیں، لیکن اگلے دن جب انہیں ہوش آیا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ کسی کو پہچان نہیں پاتی تھیں اور صرف ایک ہی جملہ دہرا رہی تھیں، مجھے کوئی کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ وہ بہت لمبا تھا، اس کا چہرہ نہیں تھا۔ ہم نے فوراً قرآن خوانی کروائی، لیکن حالات مزید بگڑنے لگے۔ آدھی رات کو دروازے خود بخود کھلنے لگے، گھر کے کمروں میں خون کے دھبے نظر آنے لگے، مگر جب صبح ہوتی تو وہ خود ہی غائب ہو جاتے۔ میں اس وقت صرف 14 سال کی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں اکثر عجیب و غریب سائے نظر آنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ اب بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے ایک بزرگ جو دین کے عامل تھے، انہوں نے گھر کا معائنہ کیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کسی نے کچھ دفن کیا ہوا ہے یہاں۔ پھر صحن کی کھدائی کی گئی اور جو چیز ملی وہ دیکھ کر ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مٹی کے اندر سے ایک تعویذ نکلا جس کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی ہڈیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ تعویذ کے اندر عربی سے کچھ الٹے الفاظ لکھے تھے اور وہ الفاظ پڑھتے ہی ہمارا جسم کانپنے لگا۔ تب عامل نے بتایا کہ یہ کالا جادو ہے اور اس کا مقصد ہم سب کی موت ہے۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو گھر کے مختلف کونوں میں تعویذ، خون میں بھیگی ہوئی گڑیاں اور کچھ ناخن اور بال لگتے تھے جو کہ کسی انسان کے تھے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن خوانی بھی کروائی، بہت سے عالموں سے دم درود بھی کروائے، لیکن پھر بھی ہمارے گھر سے اکثر ہی بلیوں کی رونے کی، چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دن بعد ہماری امی وفات پا گئی۔ ہم سب ابھی صدمے میں ہی تھے کہ ہماری فیکٹری کو آگ لگ گئی۔ ہم سڑک پر آ گئے۔ میری بڑی بہن اپنے بال کاٹ کاٹ کر کھانے لگی اور میرا بھی دل چاہتا کہ میں کچا گوشت چبا جاؤں۔ جو کوئی بھی ہمارے گھر کے باہر سے گزرتا وہ یہی کہتا کہ ہمارے گھر سے کچے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے۔ میرا بڑا بھائی بھی بہت ڈپریشن میں رہنے لگ گیا اور کچھ دن بعد اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ میری بڑی بہن کی حالت تو اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگتی اور فوراً ہی ہنسنے لگ جاتی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے خود ہی اپنی نبض کاٹ کر خودکشی کر لی۔ میری جان بچانے کے لیے میرے رشتہ دار مجھے لے گئے اور میں آج بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن اس گھر کی یادیں اور وہ خوف اب تک میرے دل میں موجود ہے۔